السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ اچانک ہیڈ لائنز چلیں سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، عمران خان نے مشروط معافی کا اعلان کر دیا۔ سڈنلی ایک تلاطم برپا ہو گیا، لیکن جب آپ بیان پورا پڑھیں تو پھر پتہ لگتا ہے یہ معافی مشروط نہ معافی نہ کچھ ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ ایک تازہ ترین ایک اعلان جنگ ہو گیا۔ آج جو زبان استعمال ہوئی ہے بڑی سخت ہوئی ہے۔ آج سے پہلے اگر وہ آرمی چیف کا نام لے کے قتل کے الزامات اور یہ کہتے تھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سب کچھ، پھر انہوں نے ڈی جی سی کے اوپر بھی کہہ دیا، کسی کو ڈرٹی ہیری، کسی کو کیا، پھر آج انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی آڑے ہاتھ لے لیا اور بڑی سخت زبان استعمال کی، یہاں تک کہا کہ یہ اپنے آپ کو ڈیش خوار کر رہا ہے آئی ایس پی آر، اور یہ ایک طرف اور قوم دوسری طرف۔ اور بیسک تھیسس کیا تھا؟ بیسک بات وہی تھی کہ آپ 9 مئی پہ ہمارے سے کیا معافی مانگتے ہیں، آپ وہ تمام شواہد سامنے لائیں، ہمارا بندہ کچھ سامنے ہوا تو میں معافی مانگ لوں گا، ظاہر ہے یہ تو ہمارے جیسے وہ مذاق چلتے تھے نہ کرنا نہیں گلنا ہوئی ہیں۔ تو بڑا سخت سیریس ہو گیا کام، اور خاص طور پہ جو لاسٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اور ابھی آپ نے کچھ جو 5 اگست کو جلسہ ہوا سوابی میں، وہاں پہ بھی جو زبان استعمال ہوئی بڑی سخت، بہت ہی زیادہ، کہ بس لگتا تھا کہ اب سڑکیں ہی گرم ہوں گی۔ پھر بنگلہ دیش ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی بھی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے دونوں پارٹیز میں۔ سرکار کی آج اطالع طاہر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے آج جملے لگائے کہ دیکھیں یہ شیخ مجیب الرحمان کو کہتے تھے ہمارا ہیرو ہے، شیخ مجیب الرحمان کے ویڈیو چل رہے تھے پی ٹی آئی کے اوپر، اب وہاں مجسمے ٹوٹے ہیں تو اب یہ ٹویٹ کریں، اب یہ بات کریں شیخ مجیب الرحمان سے۔ لیکن جب خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں صحافیوں کے ساتھ، اس سے لگتا ہے کہ ان کی ٹیک اور ہے، اور وہ شاید دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے، شاید وہ وقت پاکستان میں آ گیا ہے۔ حماد اظہر صاحب جو روپوش ہیں، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی ان کی پوری سٹیٹمنٹ نکلی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہونے کے لیے اب تحریک آ گئی ہے، اور اب ہمیں اس فسطائیت کے خلاف نکلنا ہوگا، چاہے گرفتاریاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، اور تیاری کریں۔ وکلاء، طلبہ، سماجی کارکن، سوشل میڈیا کارکن اور عوام تیاری کرے، گرفتاری دینی ہوگی تو وہ بھی دیں گے، تحریک نہیں رکے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے آج تازہ ہدایت 13 اگست کی رات کے لیے موصول ہوئی ہے، انشاءاللہ پورا پنجاب پاکستان کی آزادی خاطر ہر جگہ باہر نکلے گا۔ باقی آپ نے لیڈران کی باتیں سنی، کیا اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے؟ بیکاز اگر بنگلہ دیش ہے، گورنمنٹ اس کو ان کے اوپر ایک لگاتی ہے کہ یہ طنز کرتی ہے، یہ بنگلہ دیش کے جلوسوں پہ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ دوسرا کوئی بھی نہیں بچا فوج کی قیادت کا جس پہ ڈائریکٹلی اب عمران خان سیدھے نہ ہو گئے ہوں۔ کیا یہ فرسٹریشن ہے یا واقعی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایک ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ اب ان کے ساتھ نکلیں گے؟ شاید اکنامک حالات اتنے خراب ہیں، بجلی، مہنگائی دوسری، اور ان کا جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے کچھ کافی دنوں سے چل رہا ہے اس وقت راولپنڈی کے لیاقت باغ میں، انہوں نے بھی کل اعلان کیا کہ کل وہ مری روڈ پہ ایک پورا جلوس نکالیں گے، اور وہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے۔ لیکن ابھی آپ نے ابتدائیے میں سنا جو چیف منسٹر کے پی ہیں، ان کی زبان تو بہت سخت تھی، ان کا کسی کا باپ بھی نہیں ہمیں ہمارا اب این او سی نہیں روک سکتا، اور وہاں اور بھی بڑے نعرے لگے، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، اٹس لائک لگتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت بہت اوپر چلا گیا۔ ان دا مین ٹائم آج 2 پٹیشنز بھی ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے 8-5 والے فیصلے کے خلاف جو مخصوص نشستیں تھیں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر صاحب نے یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشن ایکٹ کی، اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے، کسی کو اگر شائبہ تھا کہ ابھی بھی کوئی بات چیت کے امکان ہے، آج عمران خان کی باتوں کے بعد لگتا ہے کہ وہ بالکل بات ختم ہو گئی ہے۔ اسی پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر اسپیکر اسمبلی، سینئر لیڈر ہے پی ٹی آئی کے، اب ایم این اے بھی ہیں، اسد قیصر صاحب۔ اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا اس پہ آ جائیں پہلے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ۔ آج تو خان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے کچھ بیانات ان کے پرانے تھے، میں پڑھ رہا تھا، جو آرمی چیف کے اوپر تھے، اس میں بھی کوئی لحاظ نہیں تھا انہوں نے جو کیا، اور انہوں نے مختلف موقعوں پہ کہا مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا، عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی، جج کہتا ہے میری کمپٹی پر گن رکھ کر فیصلہ کروایا گیا، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا۔
جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ تو پہلے تو لگتا تھا کہ شاید دو ٹاپ شخصیات پہ، اب عمران خان صاحب نے ہر ایک کو، انہوں نے 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی نام لے کے رگڑ دیا ہے، اب DGI/SPR کو بھی رگڑ دیا ہے، اور اب اس کے بعد پھر اس بیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے اگر ان لوگوں نے میرے سے بات نہیں کرنی تو میں بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ پہلے تو بتا دیں کہ کیا اباب اور فوج بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، کھل کے آمنے سامنے ہو گئے؟ نہیں، بالکل میں نے چونکہ ابھی تک سٹیٹمنٹ آپ کے ذریعے یہاں پڑھی ہے، باقی ڈیٹیل نہیں پڑھی ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے، اس پہ کوئی ایسی بنیادی مجھے چینج نہیں نظر آیا جو میں نے آپ کی جو نکات دیکھے اور یا جو بھی مجھے بتائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے نا ایک ڈرامہ تھا، ہمارے خلاف جو ہے نا یہ پلانٹڈ ایک اسکیم بنائی گئی، اس کی مین کریکٹر جو ہے نا یہ انٹیریئر منسٹر یہ نقوی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے IGP پنجاب ہے۔ یہ آپ ریکارڈ پہ دیکھیں، ہم نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے ہمیشہ کہ آپ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں تو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو جوڈیشل کمیشن بنائے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر آپ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ محسن نقوی اور IG پنجاب ہیں، تو آپ لوگوں نے کھلے عام یہ بھی الزام لگایا کہ لاہور میں جب کور کمانڈر کے گھر کی طرف ہمارا جلوس گیا تو سارے ہٹے ہوئے تھے، کسی نے روکا نہیں، کسی نے کچھ نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں تو فوج تعینات ہوتی تھی، ان کو نہ محسن نقوی ہٹا سکتا ہے فوج کو، نہ جو ہے IG ہٹا سکتا ہے۔ آپ کا تو ہمیشہ سے سانس یہ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، فوج نے کروایا ہے۔ یہ محسن نقوی اور IG پنجاب کے پے چیک سے بہت اوپر کی باتیں ہیں، وہ نہیں اتنے بڑی چیزیں۔ آپ ایک کام کریں نا، ہماری اسٹیٹمنٹ نکالے اسمبلی سے، ہم اس پہ بالکل کلیئر ہے، اس گیم کے اندر یہ شامل ہے، مسلم لیگ نون پورے اس میں شامل ہے، مریم اس میں شامل ہے، اور انہوں نے اور خان نے کہہ دیا نا، دیکھو اس نے تو کوئی آپ کے مطابق جو نا خان نے کہہ دیا کہ اگر ہمارا کوئی اس میں ذمہ دار ہے تو اس کو میں نکالوں گا۔ ہاں، جوڈیشل کمیشن انہوں نے کہا کہ اگر میرا بندے ثابت ہوتے میں معافی بھی مانگ لوں گا۔ ہم دیکھیں اگر ہمارے اس حوالے سے ہماری پارٹی کی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو جوڈیشل کمیشن یہ فکس کرے گا نا کہ آپ کا یہ رسپانسبل ہے، یہ رسپانسبل ہے، تو قانون کے اندر ہماری جو سزا بنتی ہے ہمیں ملے، بالکل ہمیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہم اس کو جو بھی اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اس کی بنیاد یہ سازش کا تھانہ بانا تو سمجھائے کہ کدھر سے آیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت جو آپ نے جو ابھی تمہید رکھی، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمارے سٹنگ MNA کو اغوا کریں، ابڈکٹ کریں، اس کو جو ہے نا آفر دے کہ یا اسٹیٹ منسٹر بنے انٹیریئر کی یا پیپل پارٹی میں شامل ہو جائے، لیکن آپ نے PTI سے ہر صورت میں نہیں جانا ہے، کیونکہ جو 41 ہمارے MNAs ہیں، ہر ایک MNAs کو جو ہے نا بڑے بڑے آفر جا رہے ہیں، دھمکیاں جا رہی ہیں، پوزیشنوں اور عہدوں کی لالچ دی جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کس قسم کا آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ کیسے یہ ملک چلے گا؟ کیسے یہ پارلیمنٹ ہوگا؟ اور میں تو کہتا ہوں، اس پہ تو میں مطلب ہمارے موقف بھی ہے اور ہم مسلسل کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں جو قانون سازی ہوتی ہے، جو قرارداد پاس ہوتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ مورل حیثیت ہے، کیونکہ جب وہ وہاں بیٹھے لوگ فارم 47 کی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہر ایک کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں، اور اتنے ایک تو پہلے کرتے تھے نا ہمارے صاحب، پہلے میں پہلے کرتے تھے نا تو چپ چپا کے سے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا، ابھی ایسی دلنے سے کی ہے نا کہ ایک بچہ سمجھدار تھا کس طرح دان دی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں تو اس طرح نہ یہ ملک چلے گا، اور جو آج ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے، ہمارا اس میں نمبر 1 موقف یہ ہے کہ اس اسمبلی کی یہ پارلیمنٹ، انہوں نے جو پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ کی کوشش کی عدالت کے اوپر، تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ اس قرارداد کے یا اس قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے اس کی اپنی قانونی حیثیت مشکوک ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ قانون سازی کرے، یہ جعلی ہے، یہ مینڈیٹ اس کے پاس نہیں ہے، عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے۔ آپ ابھی بھی فوج سے بات کرنے والے موقف پہ قائم ہیں؟ دیکھیں، فوج ہماری فوج ہے۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کروں، یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون کر رہی ہے،
یہ جو ہے ٹویسٹ دیتے ہیں چیزوں کو. میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں. وہ کر رہے ہوں گے یقیناً, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ان کو تو فائدہ ہے, اگر آپ کا فوج کا لڑائی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں, ان کو تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ایک طرف آپ فوج کے سربراہ پہ سیدھے الزام لگائیں گے قتل کروانے کے, دوسرے آپ ایک اور بہت اعلیٰ عہدیدار پہ, ایک اور میجر جنرل پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے ساری گیمیں کی اور یہ سوال سن لیں. اور جو فوج کا اسپوکس پرسن ہے وہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم ایک طرف کھڑی ہے, دوسری طرف کھڑا ہے, یہ اپنے ادارے کو ذلیل و خوار کروا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے بات کی؟ پتہ تو ماحول بنتا ہے نا, ان کی چھوڑ دیں وہ جو کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسے ماحول میں کوئی مانے گا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلا. آئین کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادارے کا, ہر ایک ادارے کا اس کا کردار, اس کی پوزیشن اور اس کا رول جو ہے نا وہ متعین ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے. ہر ایک ادارے کو اپنی لمیٹیشن میں کام کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کی اپنی جو جورسڈکشن ہے, عدلیہ ہے اور فوج ہے. دیکھو یہ ایک سب کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ فوج, عدالت, پارلیمنٹ سب اس ملک کی حفاظت کرے, سب اپنے قانونی جو اس کی جورسڈکشن کے اندر کام کرے اور ملک کے لیے کام کرے. اگر ادارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید کریں گے وہ اپنے لمٹ سے, کیونکہ پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں. آئین میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ کے ساتھ فوج نمائندہ بنا کے بٹھائے اور آپ دونوں نیگوشیٹ کریں؟ آئین میں آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے, چاہے سچی کے جھوٹ کے, وہ تو نیت ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن منہ سے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں, ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی, ہر چیز کی. ان سے آپ بات نہیں کرتے جو اس پارلیمان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ آج میں سٹینڈنگ کمیٹی میں تھا تو گوہر یوسف صاحب کی ناراضگی ہو گئی بلال کیانی سے, وہ چھوڑ کے سٹینڈنگ کمیٹی نکل آئے نیشنل اسمبلی کی فائنانس کی, وہاں بھی جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا جی آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. اینی وے, آپ کمیٹیز میں ہیں, آپ پروفیشنل لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں, ایک پارلیمان میں بھی ہیں. آئین کہتا ہے آپ لوگ آپس میں بات کریں, آپ کہتے ہیں ان سے بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے فوجیوں سے. فوجی کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے جب تک آپ معافی نہ مانگیں 9 مئی کی صدقے دل سے. میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ 9 میں ہم نے نہیں کرایا, آپ لوگوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا. تو جب مسٹرسٹ یہاں ہے, آئین میں گنجائش نہیں ہے, تو پھر یہ بات آگے کیسے جائے گی؟ یہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, ہمارے لیے وہ تhin لائن ہے. ہمارا ایک پولیٹیکل ورک کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہمارے قانونی اور آئینی حقوق ہیں, اور ہمارے قانونی اور آئینی حقوق یہ ہے کہ ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کا ماحول ملے. اب اپنا جو مینیفیسٹو ہے وہ پبلک میں لے کے جائے. یعنی کانسٹیٹیوشن تو ایک بنیادی انسانی حقوق کا جو کمٹمنٹ ہے وہ ہمیں دے. آپ کس طرح فوج آپ سے بات کرے؟ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں ہو. اس کی ڈیفنس میں اس کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ملک کی جو ہے نا جو سیکیورٹی کی ایشوز ہے اس پہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ ہمارا ادارہ ہے. ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم اس کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے, ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں, لیکن جو اس کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور اس میں ہم بات بھی یہی کریں گے کہ جی آئیں ہم سب ایک قوم. وقت پر چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی میں نے اسد کیسر صاحب سے ایک دو بڑی سینسٹیو باتیں پوچھنی ہیں, آپ کو بھی سن کے مزہ آئے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. خاص صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی. جب آپ کی ہم تقریریں سنتے ہیں, اتنی وہ سخت اور وہ ولولہ انگیز تقریریں ہوتی ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوں نا تو میں بھی بڑا جذباتی ہو جاؤں گا. ذرا سن لیں اور مجھے یہ بتائیں, کیا اس وہ نوجوان یا کوئی آدمی جو یہ تقریریں سن کے جائے گا, ابھی آپ کا بھی ہم نے ٹکڑا چلایا تھا, آپ بھی انقلاب لا رہے تھے, پورے آپ کے بازو کھلے ہوئے تھے, آپ بھی پورا انقلاب لا رہے تھے. انقلاب کا مطلب لوگ پھر سمجھتے ہیں سڑک, لڑائی, ٹکراؤ. بنگلہ دیش کی اب آپ لوگ بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ یہاں بھی ہوگا. سن لیں پھر مجھے بتائیں کہ اس ماحول میں کیسے گفتگو کوئی بھی کرے گا. ذرا سن لیں کہ کیا جلسوں کا موڈ تھا. خیبر پختونخوا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں, اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. چیلنج کرتا ہوں
हूँ और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना। तमाम मस्त कलंदर होने दो, बीच पे मत आना। इंशाल्लाह डी चौक पे जलसा होगा। हमें इमरान खान ने कानून की पासदारी का बोला है, आइन की पासदारी का बोला है, पुरअमन रहने का बोला है, लेकिन अगर तुमने अपना रवैया दुरुस्त ना किया, F9 पार्क दो, श्रीनगर हाईवे दे दो, तरनोल दे दो। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं, तो फिर मैं कहता हूँ डी चौक में करूंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। आपने कहा हम टाका लगाएंगे, अरे अवाम ने आपके नामों के टाका लगाया। खान का बयानिया ये नहीं मिटा सके। ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये जलसा एक तारीख है। ये जलसा तारीख भी है और इनकलाब भी है। इस वक्त जो मुल्क पे हो रहा है, मुल्क पे कोई कानून नहीं है। इस्लामाबाद के साथ जो शहर पिंडी से मुखातिब हो, एक साल में देख लिया क्या इमरान खान टूटा, क्या तरीके इंसाफ टूटी। जब नहीं टूटी तो मान लो कि तुम हार गए हो। इमरान खान साहब का खसूसी मैसेज दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है। हम लोगों ने हमारे घरों में घुसकर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया है। शर्म करो, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो चुल्लू पर पानी के अंदर मर बिटो। तुमने हमारी बेटियों के जहेज लूटे। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। ये रुख सवाबी से हटके इस्लामाबाद भी हो सकता है, ये रुख अडयाला जेल भी हो सकता है। ये शाहबाज वगैरह की ये चोरों की हुकूमत ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। इसका हमने रास्ता रोकना, इसका हमने रास्ता रोकना है। कोई अडयाला, कोई कह रहा है जहेज लुट गए, कोई कह रहा है किसी का बाप नहीं रोक सकता, डी चौक होगा। ये तो एक एजिटेशन का पूरा माहौल है और पूरा मामला गर्म है। मुझे बताएं बातचीत कहाँ, किस तरह? देखिए बातचीत तो बहुत दूर की बात है। एजिटेशन तो हम चलाएंगे और चला रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ करेंगे आइन और कानून के अंदर करेंगे। नंबर 1 पुरअमन तौर पर करेंगे, कभी तशद्दुद ना हमारा रहा है ना तशद्दुद करेंगे। उन्होंने आए वैसे बयान में मान लिया, उन्होंने कहा हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए थे लेकिन सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हुए थे, ज़मान पार्क में। खान साहब जज्बात में शायद बोल के नहीं देखिए मुझे पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। सारी रिपोर्ट नहीं मालिक साहब, मेरे ख्याल में आप पूरी बूट में हैं कि कोई पूरी लड़ाई हो जाए। मैं तो आई परेशान हूँ, मैं क्योंकि देखिए रेलेवेंस खान साहब की इतनी है कि साल से अंदर है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को एक उन पे करनी पड़ती है, रोज बात प्रो अगेंस्ट होती है, वो रेलेवेंस तो नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बीच में उम्मीद बनी थी शायद कोई बातचीत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आप हमें जलसा ना करें, क्या हमारा कानूनी हक नहीं है कि हम जलसा करें? बिल्कुल है। और फिर आप कोर्ट इजाज़त दे और फिर कमिश्नर जो है ना डीसी वो अप्रूवल दे और कमिश्नर उसको ख़त्म करे, कमिश्नर इजाज़त दे देगा तो फिर सेक्रेटरी ख़त्म करेगा। क्या हम मुझे बताएं आने वाले दिनों में आप लोगों ने सोचा क्या है? मैं दूसरी बात है, अच्छा असेंबली में क्या हाल है? असेंबली में हमारी तकरीर यानी पूरी पार्लियामेंट आपकी जो है ना सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर जो है ना उसकी तकरीर जो है ना उसके ऊपर बैन होती है, वो सिंसर हो जाती है, वो नहीं दिखाया जाता। और एक जो है ना कुछ 2 लोग आगे पीछे इधर आए हों और उनकी जो है लाए तकरीर का सिस्टम चलता है। मतलब क्या है, क्या हो रहा है? आप क्या इस मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं? आपने मुझे गिरबान से पकड़ा है, आप जो है मुझे खींच के ला रहे हो, आप मुझे गालियां दे रहे हो, आप मेरे हुकूक छीने हुए हो, और फिर जो है होगा क्या? मुझे अब ये बताएं। देखिए होगा ये तो आप नंबर 1 हमारा मुतालबा क्या है? नंबर 1 हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारा मैंडेट है वो वापस किया जाए, ये हमारा क्लियर मुतालबा है। और इसके लिए तरीका ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं उसको काम करने दिया जाए, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, ठीक है, और वो जो है ना अपने जो उसका टाइम है उसके अंदर जो है ना अपने फैसले करे, जो फैसले करे हमें मंजूर होगा। नंबर 2 जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, ये जो फैसले कर रही है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये अभी हमें जो उन्होंने कल जो इन्होंने जो बिल पास किया है, जो पार्लियामेंट को इन्होंने अदलिया के साथ लड़ाने की कोशिश की है। मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल करता हूं। देखें, आप लोगों का साफ स्टांस है, आपका भी, आपके लीडर का भी, सबका साफ स्टांस है कि ये बिल्कुल इनकी कोई हैसियत नहीं बकौल आपके, इसलिए हम इनसे बात नहीं करते, ना इनके पास पावर है ना कुछ है, ये प्रॉक्सीज हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अब आपका और फौज के साथ अब आपके मामलात
کہاں کھڑے ہیں آپ کے خیال میں, اور آگے کیا چل سکتے ہیں, کیا ہوگا؟ بیکاز اب تو یہ ہو گیا ہوا کہ آپ نے کوئی ٹاپ کا جنرل بھی نہیں چھوڑا جس کو نام لے کے نہیں رگڑ دیا, انسٹیٹیوشن وائز بھی جنگ ہے. مجھے اس پہ بتائیں, بیکاز اصل چیز تو وہی ہے. دیکھیں وہ کیسے آگے بات چلے ایک سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ملک کے اس وقت 2-3 محاذوں پہ بڑی سیریس چیلنجز ہیں. ہمیں ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم حالات کو سمجھتے ہیں. آپ نے ہمیں گریبان سے بھی پکڑا ہے, آپ ہمارے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں, آپ ہمیں اغوا بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے ان کو جو ہے نا اپنی پوزیشن پہ واپس جانا چاہیے, جو اس کا کنسٹیٹیوشن رول ہے اس پہ واپس جانا کوئی لے دے ہوگا نا, وہ کیوں آپ کی بات مانیں گے؟ دیکھیں مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے. وہ مے 9 سب سے بڑا جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں معافی مانگیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے خود کروایا, جعلی ہے. یہ والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اب جوڈیشل میرے خیال میں عمران خان نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کراؤ, آپ کے پاس پروفس ہیں تو پھر میں معافی مانگوں گا. اس نے تو بتا دیا, اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اور اس کے لیے وہ تب ہم مانیں گے جب ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر یا کسی کے اوپر وہ فکس کرے, چارج فکس کرے کہ یہ پلان. اچھا, جوڈیشری پہ کس کا کمیشن مانیں گے؟ بیکاز جہاں چیف جسٹس ہے ان کو وہ کہتے ہیں, عمران خان اس کا نام لے کے کہتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں, قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں, کہ اس نے ہمیں کرش کروایا ہے مل کے سب کچھ. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی ان کے وہی خیالات ہیں کہ یہ پارٹی ہے, یہ بالکل میرے کسی مقدمات میں نہ بیٹھے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو قبول نہیں ہے, چیف جسٹس آف پاکستان قبول نہیں, تو پھر جوڈیشل کمیشن بھی کہاں سے آئے گا؟ کون ججز ہوں گے؟ ویسے ملک صاحب آپ بہت ماشاءاللہ آپ کی بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتا دیں, انصاف کے مطابق بات کریں, کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کیا جو یہ اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے جس طرح اس کا رویہ ہے, کیا آپ کو 1% شک ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے؟ دیکھیں وہ چیز ہم کوئی بٹوین دی لائن بات کرتے ہیں, ہم اتنے ایکسٹریم تک نہیں جاتے کہ کوئی ایسی بات اب کرے. ججوں پہ کون اگری کرے گا؟ جس طرح آج حماد رضا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کچھ جج ہیں جنہوں نے دلیرانہ فیصلے دیے ہیں اور باقی ایسے ہیں جو شرمندہ ہوں گے تاریخ میں. اب ججز بھی گورنمنٹ کے پسندیدہ جج ہیں, کچھ جج آپ کے پسندیدہ ہیں. اب جوڈیشل کمیشن کے پھر جج کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے کوئی پسندیدہ جج نہیں ہے, نہ ہمارے کوئی ناپسندیدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق جو ہے نا معاملات آگے بڑھے, قانون کے مطابق آگے بڑھے. ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک میں انصاف ہو, جب ملک میں جو ہے نا ہر ایک کو احساس ہو کہ میرے ساتھ جو ہے نا انصاف ہو رہا ہے. تو عدالتیں جو ہے نا اپنے فیصلوں سے انصاف دیتی ہے, وہ اس کے فیصلے دے کے جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو اس وقت سچویشن ہے, عدالتوں کا بہت اس میں مین کردار ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پوری فل کورٹ نے ایک قسم کی ڈیسیجن دے دیا ہے, ابھی ان کی اس کے لیے قانون لے کے آئے, اور قانون بھی کیسا کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور پھر جو ہے نا اس پارلیمنٹ کو وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ تو اب سپریم کورٹ اس میں آ جائے گی نا, وہ آ جائے گی. اور اس میں ہم یہ بھی کر رہے ہیں, اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں اور اپنے علاقے کی بھی تاریخ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح تبدیلی آتی ہے, یا پارلیمان کے اندر سے جو پارٹی پارلیمان میں ہو, یا پھر سڑک پہ تحریک سے. آپ واحد ہیں جو پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے اور سڑک کی بھی بات کرتے ہیں. نہ آپ سے اس وقت پارلیمان گرم ہو رہی ہے, نہ آپ سے سڑک گرم ہو رہی ہے. تو کیا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آپ نے سوابی کا جلسہ کیا, لوگوں کو جذبات میں ڈال دیا, پھر ایک اور جلسہ ہوگا, پر جلسے کھیلیں گے, کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ اتنی گرمی ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں. دیکھو ہم تو تحریک چلائیں گے, یہ ہم اگر ہمارا حق نہیں دے گا, یہ اگر اس طرح رویہ رکھیں گے, پھر سب چیز کی ذمہ داری خود ہوں گے, یہ رسپانسبل ہوگے. ملک میں اگر کوئی مس کریٹ ہوتا ہے تو یہ وفاقی حکومت اس کی رسپانسبل ہوگی, شہباز شریف اس کی رسپانسبل ہوگی. یہ جو ہے نا جس طرح رویہ رکھا ہے, یعنی مجھے بتائیں پنجاب میں آپ نے مارشل لا لگایا ہوا ہے, پنجاب میں آپ کسی کو جلسہ جلوس کیا کارن میٹنگ نہیں کر دے رہے تھے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو ہے نا جلسہ بھی نہیں کرنا ہے, آپ نے تحریک بھی نہیں چلنا, آپ نے ہمیں ایک دیوار سے لگایا. وقت وہ چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پھر آپ کے پی سے آپ کا جو اسٹرانگ بیس ہے نیچرل, اگر میں پولیٹیکل آبزرور کے طور پہ دیکھوں تو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ کے پی آپ کی اسٹرانگ بیس ہے. آپ نے بہت بڑا جلسہ سوابی میں کیا, بہت میسو جلسہ, کیونکہ وہ آپ کی اسٹرانگ بیس ہے. اور کے پی سے سب سے نزدیک تو پھر راولپنڈی اسلام آباد ہے. کیا پھر کے پی سے پہلی ریلی آپ کی اسلام آباد میں آئے گی, دھرنا دے گی؟ مطلب آپ کو تو پورے ملک میں دھرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, یہی 2 جگہیں کافی ہیں. تو کیا پھر یہ اسٹریٹجی ہوگی آپ کے
ایک بہت بڑا جلوس دیکھو ہمارے تین فرنٹس ہیں. سڑک کیسے گرم آپ کریں گے؟ دیکھیں ہم بالکل جو اب بات ہے ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے اور ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جو ہے نا آئیں, اور اس میں ہم کے پی کے کی پوری پاکستان سے لوگوں کو بلائیں گے. لیکن ابھی تک ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے خلاف اس حد تک جائیں گے کہ اس کی جو بنگلہ دیش پہ ہوا اس کو ایک نیا بنگلہ دیش کا جو نظارہ سامنے آئے گا. نمبر 2, ہم قانونی طور پر بھی پوری جنگ لڑیں گے. عدالتوں میں جو ہماری کیسز ہے اور پارلیمنٹ میں بھی کسی طور پر اس کو سپیئر نہیں کریں گے. آپ کو کوئی سائنز ایسے ملے ہیں, کوئی ایسے پیغام یا نشانات یا کسی جس سے آپ کو لگے کہ ابھی گنجائش ہے, شاید کوئی بات چیت ہو, شاید کوئی چیز ہو, یا آپ کے خیال میں, کیونکہ جو ہم نے لاسٹ پریس کانفرنس سنی ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی, اس میں تو دروازہ کھٹاک کر کے بند کر دیا. دیکھو ہم صرف اور صرف اس پہ دیکھیں گے کہ جو بھی قانون کے قوانین کے مطابق ہوگا کریں گے, دیکھیں گے حالات کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو حکومت سے باہر ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں, اس کو ساتھ ملا رہے ہیں, اور اس لیے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. یہ ملک جو ہے نا اس سرزمین بے آئین نہیں ہے, یہاں قانون کے مطابق ہوگا. تو ٹائم فریم کیا ہے, کب تک دیکھیں گے؟ یہ ہے, میں جو آپ کو ٹائم فریم دیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور 10 days میں یہ چیزیں ہم اس کو میٹرلائز کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں, ان 10 دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کی تحریک کی نوعیت کیا ہوگی اور کب سے شروع ہوگی؟ بالکل. دیکھو اس میں 2 چیزیں ہوگی. ایک تو یہ بھی طے ہوگا کہ نوعیت کیا ہوگی, اور دوسرا یہ کہ ہم ایک بڑے الائنس کی طرف جا رہے ہیں, اور ہماری تقریباً معاملات جو ہے نا وہ فائنل سٹیج میں ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, ادھر اپنی صوبے میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, بہت کافی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اب تھا 10 دن کی بات ہے, 20 تاریخ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے نا ایک کم از کم ایک اس کا خاکہ نظر آ جائے. جو اچک سے ہی فارمولہ تھا وہ ختم ہو گیا, بیکاز پہلے آیا کہ جی خان صاحب کا آیا کہ میں نے نامنیٹ کر دیا, فوج سے بات کریں گے. ہم سب نے کہا نہ فوج اچک جی صاحب سے بات کرے گی, نہ وہ ان سے بات کریں گے. پھر پالیٹکس میں آ گئے, پھر کشمیر میں ان کی سٹیٹمنٹس آ گئیں. تو اچکزئی صاحب تو اب ختم نہیں ہوگی بات وہ؟ نہیں, ابھی بھی میں اچکزئی صاحب سے میٹنگ کر کے آیا ہوں. کل ہماری الائنس کی میٹنگ ہے. ہم نے ایجنڈا میں 2 باتیں رکھی ہیں. ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں ہم ایک سیمینار کروائیں الائنس کی طرف سے حقیقی آزادی کی نام سے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ الائنس کی طرف بھی ہم یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اس کے خلاف الائنس کی طرف سے بھی ہم اس پہ شامل ہو جائے اپنا. میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا تو اور دوسری جو اچکزئی صاحب کی بات ہے وہ دیکھو وہ ایک آزاد منشا آدمی ہیں, اس کا اپنے ایک آئیڈیاز بھی ہیں, آپ کو خوب سمجھتے ہیں, اور اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا. اس کا جو کام ہے, خان صاحب نے کہا کہ وہ کوئی ایجنڈا لائے گا یا کوئی تجویز لے کے آئے گا, اس کے اوپر ہم جو ہے نا پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا اس کی. لیکن چلے اسی بات پہ میں ایک سوال پہلے کیا تھا بیچ میں رہ گیا. کوئی ایسے اشارے کنائے کچھ کسی چیز پہ آپ پہ امید ہے کہ آپ کی بات چیت ہوگی, یا گورنمنٹ آپ کے ساتھ کچھ سیریس انگیجمنٹ کرے گی, یا فوج آپ سے کرے گی؟ کوئی ایسا اشارہ ملا آپ کو جہاں سے, کیونکہ آپ نے کہا اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا, میرا تو خیال تھا کہ اب لگ گئے میں دیوار کے ساتھ, اور جو ہو رہا ہے اور ریاکشن اب آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی کوئی گنجائش ہے. کیا کوئی حوصلہ افزا, کوئی آپ کو ہنٹ بھی ہوا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے, چلیں کچھ بات چیت چل سکتی ہے؟ نہیں, اس وقت تو بات چیت کا کوئی ماحول نہیں نظر آ رہا. بس ہم صرف یہ کر رہے ہیں تھوڑا بہت احتیاط کے ساتھ, کیلکولیشن کے ساتھ, اور اپنا کوئی ایسے جذباتی کام نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹائم دے دیا کہ اس کے مطابق کریں گے, اور ہم ڈیفینیٹلی ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلیں گے, کیونکہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں براڈر کنسنسس ہو, براڈر ہماری جو ہے نا مشاورت ہو, اور ایک بہت ہی رسپانسیبل طریقے سے جو ہے نا ہم آگے بڑھیں, تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہے. تو اس کے لیے میرا خیال میں ستمبر جو ہے نا یہ مہینہ ہوگا کہ پھر ہم ڈیفینیٹلی روڈوں پہ آئیں گے. ایک ایسی جب تحریکیں چلتی ہیں تو تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, بہت عام طور پہ ہو جاتا ہے. پہلے ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے حکومت نے آپ پہ
کہ جی ہم پارٹی بین کریں گے 9th میں اور دوسرے مسولے سارے ڈال کے انٹرنیشنل ڈیجیٹل ٹیررزم جو جاری باتیں ہوتی ہیں. اب ایک تحریک چلتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس میں ایک کوئی وائلنس کہیں ہو جاتا ہے, تو کیا پھر آپ ان کی گیم پلان میں نہیں آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اب تو آخری ہمیں یہ چیری آن دا ٹاپ چاہیے تھی, اب تو جی فارغ ہیں, اب تو بین کرو ہی کرو, اب تو وائلنس بھی ہو گیا. کیا اس خطرے کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں اس حکومت کی کوئی صحیح نہیں ہے, اس کی پبلک پہ اس کی کوئی چلے پاورز دیٹ بھی حکومت چھوڑ دیں جو بھی طاقت میں ہے. دیکھیں جو کرے گا وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرے گا. یہ کر نہیں سکے گا صرف انارکی کے لیے انارکی پیدا کر. ایک عام خیال یہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا کوئی اتنا زبردست نہیں تھا, اور 9 مئی کے بعد تو توڑ پھوڑ دیا گیا نا, آدھے غائب باقی تائب, اور کوئی اندر کوئی باہر. تو ابھی بھی وقتی لیڈرشپ ہے, ادھر سے وکیل کا ٹھیکی ہے اس کو بنا دیا, اور روز کچھ نہ کوئی گروپنگ بھی بنی ہوئی ہے, وہ سب چلتا رہتا ہے. ایسے حالات میں آپ اتنی بڑی اسٹریٹ موومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں آپ نے نہیں دیکھا یہ جو سوابی میں لوگ, وہ تو آپ کی پاور بیس ہے نا, کے پی چھوڑ دیں, میں اسلام آباد پنجاب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی آپ اس کو آپ نے جو ویڈیوز دکھائی آپ نے اس میں کوئی جو پبلک ہماری گیدرنگز ہیں جو روڈز, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. پنجاب سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے, پنجاب نے جو بہت زیادہ دکھائے, تو انشاءاللہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو یونین کونسل لیول پہ آرگنائز کر رہے ہیں. یونین کونسل پہ ہم پہلے دفعہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ہم کوشش کریں گے کہ نیچی لیول پہ ہم پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں, اور پھر جو ہے نا وہ آگے ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اب اگر آپ سڑک پہ نکلتے ہیں, آپ ستمبر میں نکلیں, اگست کے میں نکلیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, چاہے پشاور سے شروع ہوں اسلام آباد آئیں, کیا وہ تحریک آ کے پھر نہ جانے کے لیے تحریک ہوگی جو واپس نہیں جائے گی, کہ پھر ہم دیکھیں گے ایک ریلی آئی, بہت زبردست ریلی آئی, بہت بڑا جلسہ ہوا, اور 2 دن کے بعد آپ پھر گھر چلے گئے اور پھر چیزیں ہوئی؟ کیا یہ اب اگر ریلیز والا نیشن وائڈ نکلتا ہے, یہ 1 وے سڑک ہے کہ یہ 2 وے سڑک ہے کہ پھر واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا سچویشن ہو جاتی ہے. ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہ چیزوں کو دیکھتی ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرس دیکھتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, بانی چیئرمین سے مشاورت ہوتی ہے, تو حالات کے مطابق ہم ڈیسیجن کریں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اس الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو, یہ جعلی حکومت کو, یہ مینڈیٹ چور حکومت کو کسی صورت پر نہیں مانیں گے, نہ ان کے پاس. لیکن کیا یہ بڑا خطرناک ایک آخری پتہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اتنی بڑی دھمکی دیں اور اتنی بڑی تقریریں کر کے اتنا بڑا کر کے جلوس لے کے آ جائیں اور پھر کچھ نہ ہو اور آپ واپس چلے جائیں, اس کے بعد تو پھر آپ کی اسٹریٹ پاور سے تو کوئی نہیں ڈرے گا. وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ 9 مئی کو لوگ اتنے نہیں نکلے تھے, وائلنس بہت زیادہ تھا, لوگ کم تھے. اس کے بعد جتنی بار آپ نے دھمکی دی آپ آئے نہیں سڑکوں پہ, آپ نے جلسے نہیں کی, کبھی NOC, کبھی یہ جماعت اسلامی بھی آگئی, سارے آگے. کیا یہ وہ تو نہیں ہوگا کہ یار ہر بڑی دھمکی لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ایک ڈبل دھار والی تلوار ہے یہ. دیکھیں ایک بات پہ آپ کو مالک صاحب, ہماری تحریکوں کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے. میں پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور ہماری ابھی چونکہ بہت حالات سے ہم گزرے ہیں, تو ہمارے سامنے نیلسن منڈیلا کی ایک مثال موجود ہے, گاندھی کی مثال موجود ہے, اور خاص کر ہمارے اپنے علاقے میں باچا خان کی مثال موجود ہے. تو جب تحریکوں میں تشدد شامل ہوتا ہے تو وہ تحریکیں ناکام ہوتی ہے. ہم کسی طور پر دیکھو ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے نا کہ بندوق اٹھائے کوئی اس طرح کرے یا زبردستی کسی کو ویسے کرے. ہم دیکھو احتجاج کریں گے, آپ پورا من آئیں گے, پورا من رہیں گے, اور پھر رہیں گے, جائیں گے نہیں. جو بھی ہوگا حالات کے مطابق فیصلے کریں گے. لیکن ایک بات ہے کہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے پولیٹیکل موومنٹ, پرامن سٹرگل جاری رکھیں گے. اسد قیصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی, میرے تو ٹیک اوے یہی ہے کہ ان کو امید کوئی نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کرے گا یا کوئی ریلیف آئے گی, اور یہ بات سڑک پہ آنی ہے. سڑک پہ جب آتی ہے پرامن اللہ کرے رہے, اور اگر نہ رہی تو کیا یہ پھر دوسرا ان کے ساتھ تو کوئی گیم پلان نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.